بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ایک دھوبی کی شکایت کی، عرض کی، کہنے لگے کہ یہ دھوبی جو ہے یہ انتہائی دھوکہ باز ہے، ہمارے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، کپڑوں میں رد و بدل کر دیتا ہے، بعض کپڑوں کو چرا لیتا ہے اور ہم لوگ اس سے تنگ ہیں، یہ ہمیں بہت پریشانی کے اندر اس نے مبتلا کر رکھا ہے، تو آپ اس کے لیے بد دعا کیجئے کہ یہ واپس نہ پلٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اس دھوبی کی دھوکہ دہی کو سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، یہ دھوبی اپنی گٹھلی سمیت جو ہے واپس نہ پلٹنے پائے۔ وہ دھوبی جو تھا وہ اپنے معمول کے مطابق اپنی گٹھلی اٹھا کر وہ ایک پہاڑی نالا تھا وہاں پہ جا کر کپڑوں کو دھویا کرتا تھا، وہ اپنی گٹھلی اٹھا کر وہاں پہ چلا گیا، کپڑے دھونے کے لیے بیٹھا، اپنا وہ دوپہر کا کھانا بھی 3 روٹیاں وہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا کہ اسی پہاڑوں کی وادی کے اندر ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، زندگی اس کی بیت چکی تھی اور وہ اس پہاڑی نالے سے پانی پیتا اور وہیں پر عبادت کرتا، جنگلی جڑی بوٹیاں اور جنگلی پھل وغیرہ کھا کر وہ گزارا کیا کرتا تھا۔ اتفاق ایسا بنا کہ آج وہ بھوک کے اندر اس قدر مبتلا تھا، اتنی شدید اسے بھوک لگی، اس کا دل چاہا کہ میں پہاڑ کے دامن سے باہر نکلوں، پہاڑ کی چوٹی سے اتروں اور کسی سے کوئی روٹی جا کر تلاش کروں۔ جب وہ دامن پہاڑ سے آیا باہر، چلتا چلتا وہ اس پہاڑی نالے کے کنارے پہ جس کو پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک دھوبی ہے وہ کپڑے دھو رہا ہے۔ تو وہ عابد جو تھا اس نے اس دھوبی سے یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس روٹی ہے تو مجھے روٹی دو، عرصہ بیت چکا میں نے روٹی نہیں کھائی، اور اگر تم مجھے کھانے کے لیے نہیں دیتے تو کم از کم مجھے وہ روٹی دکھا ہی دو، میں اس کی خوشبو سونگھ لوں اور خوشبو سونگھ کر ہی کچھ نہ کچھ اپنے دل کو تسلی دے۔ دھوبی نے جس وقت اس شخص کی بات کو سنا تو اس نے ایک روٹی نکال کر اسے دی۔ جب اس عابد نے وہ روٹی کھائی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے دل کو صاف اور شفاف کر دے۔ جب اس کے زبان سے یہ لفظ نکلے تو دھوبی کو یہ اس کے دعائیہ کلمات اتنے اچھے لگے کہ اس نے دوسری روٹی نکال کر بھی اس کو دے دی، کہا کہ یہ بھی کھا لو۔ اس عابد نے دوسری روٹی کھائی اور کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے اور اسے جنت کے اندر بہترین محل نصیب کر دے۔ اسے دعا اچھی لگی، اس نے تیسری روٹی بھی نکالی اور تیسری بھی اس کو دے دی۔ تیسری روٹی کھانے پر بھی اس نے جب دعائیہ کلمات کہے، وہ واپس پلٹ گیا اپنی معبد کے اندر۔ دھوبی کپڑے دھونے کے بعد اس نے گٹھلی اٹھائی، واپس چل پڑا۔ شام کا وقت ہوا، آبادی کے اندر جس وقت داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پھر وہ لوگ آئے، کہنے لگے آپ نے تو ان کے لیے دعا کی تھی اس دھوبی کے لیے کہ وہ واپس نہ پلٹے، لیکن وہ تو خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اس دھوبی کو بلایا گیا، کہا گٹھلی سمیت آؤ۔ جب گٹھلی لائی گئی آپ نے فرمایا کہ اس کی گٹھلی کو کھولو۔ گٹھلی کھولی تو اس کے اندر دیکھا کہ ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا اس گٹھلی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے سے پوچھا کہ تم گٹھلی کے اندر کس طرح؟ وہ کہنے لگا مجھے تو حکم الہی تھا، میں تو اس کو ڈسنے کے لیے آیا تھا، لیکن جس وقت میں اس کے کپڑوں کے اندر آ کے گھسا ہوں اور میں انتظار میں تھا کہ اس کو ڈسوں، تو پھر مجھے حکم الہی ہوا کہ تم اس کو نہیں ڈسو گے، بلکہ میرے منہ کے اندر ایسی لگام دے دی گئی کہ جس کی وجہ سے میں اس کو کسی قسم کا ڈنک نہ لگا سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوئے، عرض کی مولا ماجرا کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ عیسیٰ تم نے دعا کی تھی، ہم نے دعا تمہاری قبول کر لی، لیکن اس سانپ کے ڈسنے سے پہلے اس نے کسی عابد کی بھوک کو مٹانے کے لیے صدقہ و خیرات کے طور پر اس کو 3 روٹیاں جو تھی وہ دے دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کا ایثار اور اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس صدقہ و خیرات کی برکت سے ہم نے اس پر آنے والی مصیبت تھی اس کو ٹال دیا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب